اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کے نظام کو سنبھالا، اسے چلا رہے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اسی لیے اسی رب کا حق ہے کہ ہر قسم کی عبادت اسی کے نام پہ. مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے عبادتوں میں تقسیم کر دی تھی. وہ جہاں رب کے نام پہ ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پہ بھی ذبح کرتے تھے. وہ جہاں رب کے نام پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے وہ اپنے بتوں کا بھی طواف کرتے تھے. وہ اپنی کھیتیوں میں سے غیر اللہ کے نام پہ حصہ نکالتے تھے تو رب کے نام پہ بھی نکالتے تھے. وہ اپنے مال میں سے بتوں پہ خرچ کرتے تھے تو رب کے نام پہ بھی کرتے تھے. قرآن کریم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد عبادت کی ان ساری صورتوں کو رب کے ساتھ متعین کر دیا اور کہا کہ جو رب کے نام پہ نہیں ہے اگر اسے چھری پھیر دی گئی ہے تب بھی وہ حرام ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے مردار حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، بتوں کے نام پہ جتنے جانوروں کو چھری پھیری گئی کہا کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے، یہ اور مردار دونوں کے دونوں برابر ہیں. عبادت کی تمام صورتیں صرف رب کو جچتی ہیں اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو کہ رب کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کے ذریعے سے غیر اللہ کا حق ادا کرنا جن کا اس کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں. قرآن کریم یہی کہتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو اللہ کے علاوہ کس نے کیا پیدا کیا ہے وہ ذرا مجھے دکھا دو. اب کوئی کیسے کہہ سکتا تھا کہ ہمارے فلاں بت نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تو اس لیے رب کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر حق بھی رب ہی کا ہے کہ انہیں اسی کے نام پہ ذبح کیا جائے، انہیں اسی کے نام کے ساتھ قربان کیا جائے. اور اس قربان کرنے کی ایک صورت وہ قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتی ہے. ایک طرف دین کی تکمیل کے اعلان کی خوشی میں یہ قربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے دین کی تکمیل کی آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی، لہذا اس شکرانے کے طور پر ہم قربانی کر رہے ہیں. دوسری طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد مسلمان وہ اس بات سے پریشان تھے کہ اب ہم قربانی نہیں کر سکتے. پہلے تو مینا کے اندر جاتے تھے، حج بھی کر لیتے تھے، قربانی بھی کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے قربانی کا حکم دے دیا کہ تم بیت اللہ سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، جیسے ایک حج کرنے والا مینا کے میدان میں قربانی کرتا ہے تو جو دور رہنے والا وہ مشرق کے مغرب کے کسی کنارے کونے پر بھی ہو وہ اسی طریقے سے قربانی کرے جیسے حج کرنے والا قربانی کرتا ہے. اور اسی مناسبت سے پھر ہمیں بھی وہ حکم دیا گیا جو حج کرنے والے کو ہے کہ اپنے بال نہ کاٹو، اپنے ناخن نہ کاٹو، کہ اس طریقے سے ان حاجیوں کے ساتھ جو مینا کے اندر ہیں، عرفات کی وادیوں کے اندر ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. اور پھر اس قربانی کی تاریخ میں ایک پورے کی پوری تاریخ ہے، اور وہ کیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں ہیں کیا ہیں، کیوں ہیں، اور اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اب قربانی کرنے والے کو گویا یوں کہہ دیا گیا کہ ابراہیم کی قربانی کو سامنے رکھو، کس جذبے کے ساتھ کی، کن حالات کے اندر کی، اور کس بلبلے اور شوق کے ساتھ کی تھی. سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور دین نے قربانی کے علاوہ جتنی بھی عبادت، دین نے قربانی بھی اور قربانی سمیت جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی شکلیں خود متعین کی ہیں، جس میں کسی انسان کو نہ اختیار ہے، نہ اتھارٹی ہے، اور نہ ہی کوئی انسان اس کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر
نمازیں 5 ہیں. فجر کا جو وقت ہے یہ عمومی طور پر آرام اور راحت کا وقت ہوگا، اس میں کہا گیا 2 فرض. ظہر کا وقت جو ورکنگ کا ٹائم ہے، مصروفیت کا ٹائم ہے، اس میں کہا 4 فرض بھی ہیں، پھر پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر بعد میں 2 سنتیں ہیں، اور کوشش کرو 2 نفل بھی پڑھو. ہونا تو انسانی عقل کے اعتبار سے الٹ چاہیے تھا کہ فجر کے وقت 4 ہوتی ہیں، ظہر کے وقت 2 ہوتی ہیں، تاکہ کام کے وقت کے اندر انسان جلدی جلدی نماز پڑھ کے اپنے کام میں لگ جائے، اپنی مصروفیت میں لگ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے کام میں جلدی جلدی کوئی شے نہیں ہوتی. اللہ کے کام میں جلدی جلدی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہاں اس کے حکم کو ایک شوق، روحانیت، بلبلے کے ساتھ پورا کرنا، یہی سب کچھ ہے. عبادت کی صورتیں یہ دین نے متعین کر دی. اب نمازیں 5 ہیں، 3 کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے طے ہے. ایک عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اب 4 ماہ کیوں، 3 کیوں نہیں؟ مطلقہ عورت کی تو 3 ماہ ہے، اور پھر 4 ماہ کے اوپر 10 دن کا کیا مطلب ہے؟ یا 5 ہوتے یا 4 ہوتے. یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو دین نے متعین کر دی ہیں. تو جہاں دین نے صورتیں متعین کی ہیں وہاں عقل کا، انسان کی باتوں کا کوئی عمل دخل نہیں رہتا. اور یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے آج کل بہت سے نئے نئے قسم کے اسکالرز، انجینئرز اور اس ٹائپ کے لوگ، انہیں ایسا لگتا ہے کہ دین 1400 سال میں بس ہمیں ہی سمجھ میں آیا ہے، اگرچہ قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا. ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی اور بڑے حوالوں کے ساتھ سنی ہوگی. صحیح حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی سفر نہیں تھا. دیکھیں میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں، اور دیکھیں کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی. سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا 1400 سال تھے، وہ کیا تھا؟ 5 نمازیں 5 وقت میں پڑھی جائیں کہ 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھی جائیں؟ کیا تھا؟ 5 نمازیں 5 وقت میں پڑھی جائیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. ظہر کے وقت میں فرض ہے، عصر کے وقت میں فرض ہے. اب قرآن کی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمیں اگینسٹ لگ رہی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، تو قرآن کو ترجیح دیں گے یا حدیث کو ترجیح دیں گے؟ قرآن زیادہ اتھینٹک ہے یا حدیث زیادہ اتھینٹک ہے؟ قرآن زیادہ اتھینٹک ہے. اب قرآن کی جو بات ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں مقررہ وقت کے اندر فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی بات اتھینٹک ہے. اب ہمارے ہاں اس چیز کو ایک مہم بنا کے، بنیاد بنا کے جو چلایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی بات کو چھوڑیں اور اس کے مطابق ہم عبادت کی جو صورتیں 1400 سال سے متعین ہیں، نماز ہے، اذان ہے، باجماعت ہے، پھر ان کے اوقات مقرر ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں. عبادت کی صورتیں، ان کے طریقے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیے ہیں. اب ان میں اپنی مرضی سے کوئی ترمیم کرنا، تبدیلی کرنا، اپنی مرضی سے ان میں اپنی رائے سے کوئی عمل کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے. 2 باتیں اس حوالے سے سمجھنے کے لیے اور دین کے مزاج کی اور دین کی روح کے فہم کے لیے میں عرض کروں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید الاضحیٰ کا دن، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی مستحق، تو میں نے یہ چاہا کہ جلدی جلدی قربانی کا جانور ذبح کر کے ان کو گوشت پہنچا کے فارغ ہو کے آ کے تسلی سے عید کی نماز پڑھوں. کیسا خوبصورت جذبہ. اس نے کوئی چانپیں لہدا کر کے تو نہیں کھانی تھی ہماری طرف، یا وہ کلیجی کے انتظار میں تھا کہ کس وقت کلیجی پکے اور میں کھاؤں اور پھر چاہوں. جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ ہے کہ میرے پڑوسی مستحق تھے، تو میں نے سوچا عید سے پہلے اپنا جانور ذبح کر کے ان میں گوشت تقسیم کر کے نہا دھو کے تسلی سے عید کی نماز پڑھوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کا طریقہ وہ ہے
جو ہم کرتے ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر ہم قربانی کرتے ہیں۔ کیا بات پتہ چلی کہ دین جذبات کو نہیں دیکھتا، چاہے ان میں کتنی ہی پیورٹی کیوں نہ ہو۔ دین جذبات کو نہیں دیکھتا، دین کس بات کو دیکھتا ہے؟ دین یہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل دین کی روح کے مطابق ہے یا نہیں، سنت طیبہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جذبات نہیں دیکھے جاتے۔ آج کا جو مزاج ہے وہ ہمیں یوں گویا کہ لگتا ہے اور یوں بنایا جا رہا ہے کہ یہاں جذبات دین سے زیادہ اہم ہیں، جذبات سنت سے زیادہ اہم ہیں، تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر جذبات سنت سے زیادہ اہم ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے جذبات کو قبول کرتے۔ کیا فرق ہے 15 منٹ پہلے اور 15 منٹ بعد؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ایک کام پہ قبولیت کی اسٹیمپ اللہ کی طرف سے لگی ہے، اور ایک کام کو جس کو صحابی نے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ فرق ہے، اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دوسری چیز اسی سے جو سمجھنے کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان قربانی کے ایام میں کوئی شخص جتنا مرضی سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، وہ اس قربانی سے بڑھ کے اہمیت رکھ ہی نہیں سکتا۔ آج کی مہم کیا ہے؟ آج کی مہم یہ ہے کہ نفلی قربانیوں کی بجائے فلاں مستحق پہ خرچ کرو، فلاں نفائی کام پہ خرچ کرو، فلاں کا گھر بنوا دو، فلاں کی ضرورت پوری کر دو، کہ تم فرض قربانی کرو اور نفلی قربانیوں کے پیسے ان پہ لگا دو، انہیں دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر کوئی رفائی کام اس کے پیچھے کتنے ہی خیر کے جذبات کیوں نہ چھپے ہوں، کتنا ہی بڑا خوبصورت کیوں نہ لگ رہا ہو، ان 3 دنوں کے اندر قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا، چاہے انسان ساری دنیا کی دولت رفائی کاموں میں مستحق لوگوں میں تقسیم کرے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین کا مزاج۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کی عبادات کو ایسے کھلواڑ بنا لیں گے تو پھر تو ہر عبادت کا رخ بدل جائے گا۔ نماز کا ٹائم اسے پھر کہیں گے کسی اچھی ایکٹیویٹی میں لگا دیں، روزہ اس کو چھوڑ دیں، ایک مزدور آدمی روزہ رکھ کے مزدوری نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کی، ہر عبادت کی شکل اور صورت ہی بگڑ جائے گی۔ تو دین کیا کہتا ہے؟ عبادتیں بھی متعین ہیں، ان کے طریقے بھی متعین ہیں، ان کے اوقات بھی متعین ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تب عبادت بنے گی جب ویسے کیا جائے گا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ آج اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے مزاج دین۔ دین خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، دین اطاعت اور اتباع کا نام ہے، اور اتباع اور اطاعت چاہے خلاف عقل ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کی عقل میں نہ بھی پڑھ رہا ہو اور پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی عقل محدود ہے، اور کائنات کے سب سے سمجھدار، سب سے عقل مند آدمی اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ نالج رکھنے والے، جن کے علم اور نالج کی کوئی حد اور انتہا نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جتنے مرضی فلسفی آ جائیں، جتنے مرضی اسکالر آئیں، اور پھر خاص طور پر یہ جو عید قربان پہ قربانی کی اہمیت ہے، عید قربان پہ جو قربانی کی عبادت ہے، اس قربانی کی عبادت کو ہم دیکھیں کہ ہمارا پیسہ غریب کی طرف جاتا ہے۔ ابھی بجٹ پیش ہوا، بجٹ کیا کرتا ہے؟ غریبوں کے گلے کاٹتا ہے۔ قربانی کیا کر رہی ہے؟ قربانی کیا کر رہی ہے؟ قربانی سارا پیسہ غریبوں کو دے رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ KPK میں جا کے کسی کو کولر نہیں لگوا کے دے سکتے، لیکن وہاں سے جس آدمی نے جانور پال کے محنت کر کے سفر کر کے وہاں سے جو آدمی آیا ہے، آپ اس سے قربانی خرید لیتے ہیں تو وہ گھر میں کولر بھی لگوائے گا، پنکھا بھی لگوائے گا، AC بھی لگوائے گا، بچوں کی شادی بھی کرے گا۔ چھوٹی عید پہ ہم دیکھ لیں، چھوٹی عید پہ زیادہ زور کس بات پہ ہوتا ہے؟ کپڑوں پہ، زیادہ زور کپڑوں پہ ہوتا ہے۔ اب چھوٹی عید پہ جو ہم عید کی تیاری میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا پیسہ غریب کو جاتا ہے کہ بڑے بڑے برانڈز کو جاتا ہے؟ بڑے بڑے برانڈز کو جاتا ہے۔
عید قربان یہ وہ خوبصورت قربانی ہے، یہ وہ خوبصورت عمل ہے جہاں ہمارا پیسہ KPK کے، پنجاب کے، سرحد کے، سندھ کے، دور دور کے علاقے کے غریبوں کو جاتا ہے. پھر ہمیں ضرورت ہے اس کو گھر تک لانے کی، لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام جو کرتا ہے وہ ایک غریب ہے. پھر ضرورت ہے چارے کی، چارہ بیچنے والا ایک مستحق ہے. پھر ضرورت ہے اسے ذبح کرنے کی، ذبح کرنے والا ایک غریب آدمی ہے، متوسط آدمی ہے. اور پھر اگلے معاملات کے اندر ہم جہاں جہاں بھی یہاں پیسہ لگاتے ہیں، یہ سارے کا سارا اس سرکولیشن سے جو 4-5 ارب روپیہ قربانی پہ لگتا ہے یہ مستحق لوگوں کو جاتا ہے. اگر اس قربانی کی شکل ہم بگاڑ دیں تو ہم تو اپنی ساتھ والی گلی میں کولر نہیں لگوا سکتے. یہ ہے مزاج دین. اور پیسے کے بارے میں دین کی تعلیمات یہی چاہتی ہیں کہ پیسے کا بہاؤ یہ غریب لوگوں کی طرف ہونا چاہیے، ان کی فلاح و بہبود میں لگنا چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں اس کی ساری چیزیں بھی متعین کر کے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی جب مرضی اٹھے اور جب مرضی قربانی کرے. آپ نے اس کا وقت متعین کر دیا کہ عید کی نماز کے بعد سے لے کر عید کے تیسرے دن غروب تک یہ قربانی کا وقت، چاہے دن کو کرو چاہے رات کو کرو. پھر جو جانور کرنے ہیں وہ جانور بھی متعین کر دیے ہیں، ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. پھر ان جانوروں کی عمر بھی متعین کر دی ہے، اس عمر کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. پھر کون سے جانور جو اس عمر کے ہوں، ان شرائط کے ہوں، وہ قربان نہیں ہو سکتے، کون سے عیب ہیں، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے. تو ہر چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا. اور پھر اسے ذبح کیسے کرنا ہے، اسے تقسیم کیسے کرنا ہے، اور اگلے جو سارے کے سارے مراحل ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے ہمیں بتا دیا. اور کیا بتا دیا؟ اس سے مزاج یہ بنا دیا کہ مزاج دین یہ ہے کہ دین کے تمام تر معاملات میں شریعت کی اتباع اور پیروی کو اپنا منہج، اپنا طریقہ بناؤ تو تم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگے، ورنہ تم جو کچھ مرضی کرو گے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہو سکتی. اور قربانی کتنی فضیلت والا عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. آج یہ سوال ہوتا ہے قربانی فرض ہے یہ واجب ہے، گھر کی طرف سے ایک آدمی کر دے تو کافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ تو آپ نے جواب یہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 سال قربانی کی، مسلمانوں نے بھی کی. اس نے پھر سوال کر دیا قربانی میں پوچھ رہا ہوں سنت ہے کہ واجب ہے؟ تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی. تو اس نے پھر سوال کیا کہ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتائیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے تو اب اس کام کی حیثیت کوئی بھی ہو اس کو کرنا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو مدینہ طیبہ میں اگر دیکھیں، یہ بات قربانی کے واجب ہونے کے بعد، قربانی کا حکم آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مسلسل قربانی کی. اور ابتدائی جو 6 سال تھے، ان 6 سالوں میں حالات یہ تھے کہ گھر میں 2 وقت چولہا نہیں چلتا تھا لیکن قربانی ہوتی تھی. حالات یہ تھے ان ابتدائی 6 سالوں میں ایسے ایام بھی آئے کہ جب 2 مہینے بھی گھر میں چولہا نہیں چلا لیکن قربانی نہیں چھوڑی. تو آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانی کتنی عظیم عبادت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ چولہا نہیں چلتا لیکن آپ پھر بھی قربانی کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی قربانی کو نہیں چھوڑ رہے. اس قربانی سے انسان کو ملتا کیا ہے؟ اور کہا جاتا ہے قربان کا مطلب کیا ہے کہ اس قربانی سے انسان اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور عمل سے اتنا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور قربان چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مشکلات اور حالات کے باوجود صرف اپنی طرف سے قربانی نہیں کی
ایک جانور وہ قربان کیا اور کہا کہ اللہ یہ میرے ہر اس امتی کی طرف سے ہے جو قیامت تک آئے اور اس کے اندر قربانی کی وسعت نہ ہو تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دو۔ کیسے پیغمبر تھے، غریبوں کا سوچنے والے، ہماری ثروت، ہماری عزت، ہمارا سہارا، ہمارے سروں کا تاج۔ آج اس آدمی کو جس کے پاس وسعت اور گنجائش نہیں ہے قربانی کرنے کی، اسے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عید کا دن ہوگا ہمارے گھر میں دال پکے گی، اسے خودداری دکھانے کی ضرورت ہے کہ میری طرف سے وہ قربانی کی گئی ہے جس قربانی کو قبولیت کا وہ مقام ملا ہے جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی قربانیاں جمع کر کے بھی کسی کو نہیں ملتی۔ اور یہ خودداری کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کے پاس وسعت نہیں ہے اسے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ خودداری کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں پہ نظر نہ رکھیں کہ فلاں ہمارے گھر بھیجے، فلاں نے نہیں بھیجا، فلاں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اور اس نے یہ کیا۔ اگر عید کے دن گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے تو جیسے سارا سال ہم ہفتے میں 1-2 دفعہ لا کے کھا لیتے ہیں تو عید سے 4 دن پہلے بھی لا کے فریج میں رکھیں، عید والے دن پکائیں، کھائیں، مزے کریں۔ لیکن اس خودداری کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں پہ نظر نہ رکھیں۔ اور ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے، وہ خوددار ہوتا ہے۔ ایک مومن اللہ کے سوا کسی سے نہ امید رکھتا ہے، نہ خواہش رکھتا ہے، نہ لالچ رکھتا ہے۔ اور رب کے خزانے بڑے ہیں یا ساتھ میں رب کے خزانے بڑے ہیں یا پڑوسی کے گھر میں کھڑا ہوا جانور وہ زیادہ بڑا ہے؟ ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی اہمیت کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے بعد جس عمل کو اپنی طرف سے کرنے کا حکم دیا وہ صرف قربانی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ علی میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تم نے میری طرف سے بھی قربانی کرنی ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اپنی طرف سے بھی کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے، اور بتایا کرتے تھے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو آج ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو اپنے پیغمبر کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اور پیغمبر کی طرف سے قربانی کے ساتھ ساتھ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر اللہ نے انہیں وسعت و گنجائش دی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ جن والدین نے اتنی نیکی کی، اتنا احسان کیا، اس احسان کو چکانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ اور قربانی کو دین کا حکم سمجھیں۔ یہ نہ شہرت کی چیز ہے، نہ نمود و نمائش کی چیز ہے، نہ نمود و نمائش کی چیز ہے، نہ گوشت کے لیے ہے، نہ خوبصورتی کے لیے ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ ہمارے رویے جب تبدیل ہو گئے تو معاشرے میں پھر اس عمل کے اندر بھی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ رویہ کیا بدل گیا؟ رویہ یہ بدل گیا کہ ہر آدمی کہتا ہے میں نے 2 دانت والا جانور لینا ہے۔ ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اب کیا کرتے ہیں ویپاری، کیا کرتے ہیں جو 4 والا ہے اس کے 2 توڑ کے کہتے ہیں جناب لو حاضر، 2 والے چاہیے نا، یہ حاضر۔ کتنے چاہیے بتاؤ صحیح، کتنے چاہیے؟ 6 والے بھی 2 والے بنا دیں، اور جن کے 2 نہیں آئے ان کے بھی 2 لگا کے دیں گے۔ کس چیز نے اسے خراب کیا؟ ہماری ڈیمانڈ۔ جانور چھوٹے منہ والا ہونا چاہیے، وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ جانور کی خوبصورتی کے لیے اس کے سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ منہ چھوٹا لگے، قیمت زیادہ لگے۔ یہ جتنے بڑے جانور ہیں جن کے سینگ کرو کی صورت میں ہوتے ہیں، سینگ نہیں نظر آ رہا لیکن وہ کرو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے سینگ کٹے ہوتے ہیں، اور کٹے ہوئے سینگ جس جانور کے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور ہم خوش ہیں کہ 10 لاکھ میں اتنا خوبصورت لے کے ہیں۔ اور عام دنوں میں شنواریاں مزے سے کھاتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا دونگا کہ چوگا ہے؟ وہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی نہیں پتا کہ باقی بڑا ہے کہ چھوٹا ہے کہ درمیانہ۔ اس بات کا بھی نہیں پتا۔ ہمارے رویے اس عمل کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے رویے اس عمل کی روحانیت کو متاثر کر رہے ہیں۔
اور اس کی وجہ سے ایک آدمی اپنے اعتبار سے تو وہ قربانی کر رہا ہے لیکن اس نے قربانی کو بولی نہیں. اس نے اپنی طرف سے 6-8 لاکھ روپیہ لگا دیا لیکن اس کی قربانی کو بولی نہیں. ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے عام دنوں میں نارمل جانور ہوتے ہیں، قربانی کے دنوں میں بھی وہی جانور خریدتے ہیں. یہ مربے کھانے والے، یہ بادام کھانے والے، یہ پیپسی پینے والے اور یہ فلاں فلاں نام کے جانور، یہ سراسر مزاج دین کے خلاف ہے. سراسر مزاج دین کے خلاف. اور پھر اس کے لیے میڈیسن ہے. جانوروں کے مسل بنانے کے لیے انہیں انجیکشن لگائے جا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری عبادت کو متاثر بھی کر رہی ہیں، خراب بھی کر رہی ہیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف آئیں جس طرف ہمیں دین لانا چاہتا ہے، کہ انسان نمود و نمائش سے، ریاکاری سے، ان ساری چیزوں سے نکل کر خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے. اور پھر جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ، تمہاری خدا خوفی، تمہارے دل کو دیکھا جاتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کس کا جانور کتنا مہنگا ہے. آج ہمارے رویوں میں خرابیاں ہی آ گئی، چونکہ شہرت، نمود و نمائش اور ظاہری ٹک ٹاک، اس کو میڈیا نے اتنا بڑھا چڑھا کے آگے کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کی قربانی کے جانور دیکھ کے ہنستے ہیں. تو جو دوسرے کی قربانی کا جانور دیکھ کے ہنسے گا اس کی قربانی کو بھول نہیں. جو دوسروں کی قربانی کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑائے گا اس کی قربانی کو بھول نہیں. جس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ فلاں نے دیکھو اتنا سستا جانور لیا، وہ کیسا جانور لیا، فلاں کا معاملہ فلاں کے ساتھ ہے، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس موقع پر بھی آپ نے کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ اس موقع پر جانور کے گلے پر جب چھری چلتی تھی تو یہ اعلان فرما رہے ہوتے تھے کہ اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے. کہ آج قربانی کرنے والے کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس وقت جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے وہ یہ سمجھے اور یہ سمجھ کے قربانی کرے کہ صرف اس کے گلے پہ چھری نہیں چلانی ہے، کام یہاں ختم نہیں ہوا ہے، یہ تو اپنی زندگی کا مرنا جینا اس کے نام پر کرنے کے لیے ایک علامت اور نشانی. اور پھر اس میں اللہ کے حکم کی جو اطاعت ہے اس کو پیش نظر رکھیں. انسان کا دل نہیں چاہتا کہ جانور کے گلے میں چھری پھیری جائے، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ رب کے حکم کے سامنے تمہارے جذبات کوئی شے نہیں. انسان کا دل نہیں چاہتا کہ ایک جانور جو اتنا مانوس ہے، بچوں کے ساتھ مانوس ہے، وہ سارا سال اس کی آواز پہ دوڑتا ہوا آتا تھا. انسان کہتا ہے کہ نہیں، دل نہیں کرتا اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے. دین کہتا ہے، دین یہی ہے کہ رب کے حکم پر اس کے گلے پہ چھری چلا دی جائے کہ تمہاری خواہش، تمہارا دل، تمہارا نفس اللہ کی اطاعت میں کچلا جائے. یہ مقصد ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، خالی جذبات ان کی دین کی نظر میں کوئی وقت نہیں. جذبات کو اللہ کے حکم پہ قربان کر دینا یہ دین. تو اب کسی کو ترس آئے ان قربانی کے جانوروں پر چھری پھیرتے ہوئے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے حکم دیا ہے وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، اس نے حکم دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اب اس کے اندر کسی کے مگرمچھ کے آنسو بہا دینا اور اپنی طرف سے بلا وجہ ایسے فلسفے گڑھ دینا، یہ دین کے بھی خلاف ہے، دین کی روح کے بھی خلاف ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو دین کی شریعت اور اس کی روشنی کے اندر رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.